حاتم طائی کا احسار۔ عرب میں اسلام سے پہلے جہاں ہر طرف برائیاں ہی برائیاں تھیں، وہاں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن میں سے ایک حاتم طائی بھی تھا۔ حاتم کے بارے میں بے شمار کہانیاں بیان کی گئی ہیں، جن میں سے اکثر مبالغہ نکال بھی دیا جائے تو پھر بھی حقیقت یہی ہے کہ حاتم کی سخاوت ضرب المثل ہے۔ اسلام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت مثالی ہے۔ ان کے بارے میں بے شمار واقعات مشہور ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ حضرت عثمان غنی کے مال و زر اور عطیات و سخاوت کی وجہ سے اسلام کے پھیلاؤ میں بڑی سہولت پیدا ہوئی۔ حاتم کا تعلق طے نامی ایک قبیلے سے تھا، اسی کی نسبت سے اسے حاتم طائی کہا جاتا ہے۔ وہ یمن کا حکمران تھا۔ یمن کا علاقہ عرب سے جڑا ہوا تھا۔ عرب پر ان دنوں نوفل نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ حاتم کی سخاوت اور علاقے میں مقبولیت سے بہت پریشان تھا۔ اس کی سخاوت سے محض یمن کے لوگ ہی فائدہ نہیں اٹھاتے تھے، بلکہ اس تک پہنچ جانے والا ہر شخص اس کی سخاوت سے فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ بہت سے لوگ تو محض اس کا امتحان لینے ہی اس کے پاس چلے جاتے تھے، اور وہ ہمیشہ ہر امتحان میں کامیاب ہوا۔ ایک مرتبہ کسی کو معلوم ہوا کہ حاتم طائی کے ذاتی استعمال کا گھوڑا بہت قیمتی ہے، کیوں نہ وہ حاصل کیا جائے۔ چنانچہ ایک شخص اس کا امتحان لینے پہنچ گیا۔ حاتم اس روز شکار کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اتفاق سے اس روز اسے شکار بھی نہیں ملا۔ جب وہ واپس پہنچا اور اسے معلوم ہوا کہ کوئی مہمان اس کا انتظار کر رہا ہے، تو اس نے اپنے ملازمین سے کھانا تیار کرنے کا حکم دیا۔ ایک ملازم نے کہا، سرکار، آج کھانے میں گوشت کا سالن نہیں بن سکے گا کیونکہ تازہ گوشت نہیں ہے۔ حاتم کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے دسترخوان پر مہمان کے لیے گوشت کا سالن بھی نہ ہو۔ اس نے کہا، آج ہمارا محبوب گھوڑا ہی ذبح کر کے پکا لیا جائے۔ یہ فیصلہ ہوئے اسے شدید دکھ بھی ہو رہا تھا، مگر اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہ تھا۔ کھانا تیار ہوا۔ حاتم نے اپنے مہمان کی تواضع میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ مہمان بھی بہت خوش تھا۔ صبح جب مہمان کے جانے کا وقت ہوا تو مہمان نے رخصت ہونے سے پہلے اس کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس نے حاتم کی سخاوت کی بڑی شہرت سنی ہے، اگر وہ اپنا پسندیدہ گھوڑا بھی اسے عنایت کر دے تو بڑی بات ہوگی۔ حاتم اس کی یہ بات سن کر کچھ افسردہ ہوا، مگر پھر کہنے لگا، میرے معزز مہمان، یہ فرمائش اگر آپ گزشتہ سال سے پہلے ہی کر دیتے تو اس کی تعمیل ضرور کرتا، مگر اب یہ ممکن نہیں، کیونکہ میرا پسندیدہ گھوڑا آپ کے پیٹ میں پہنچ چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ساری مجبوری بتائی اور اسے اشرفیوں سے بری تھیلی نذرانے کے طور پر دی کہ اس دولت سے وہ اس گھوڑے سے بھی قیمتی گھوڑا خرید سکے گا۔ مہمان حاتم کی سخاوت سے اتنا متاثر ہوا اور ساتھ پشیمان بھی تھا کہ اس کی وجہ سے ایک قیمتی گھوڑا ذبح ہو گیا۔ اس نے اشرفیاں کی تھیلی لینے سے انکار کر دیا، مگر حاتم نے کہا کہ آپ کو رکھنا ہی ہوں گی، کیونکہ میں اپنے مہمان کی فرمائش پوری نہ کر سکا ہوں۔ حاتم سخی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نرم دل انسان بھی تھا۔ اس روز اسے اس بات کا ملال ہو رہا تھا کہ وہ اپنے مہمان کی خواہش پوری کرنے میں ناکام رہا ہے، جبکہ مہمان اس کی نرم دلی اور سخاوت کے گن گاتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ ادھر عرب کا نوفل بادشاہ سوچ رہا تھا کہ اگر حاتم کی سخاوت
اور مقبولیت اسی طرح بڑھتی رہی تو پھر لوگ اس کی ہی طرف جائیں گے، کوئی اس کی طرف نہ آئے گا۔ اس نے ایک بہادر اور طاقتور سپاہی سے کہا کہ وہ حاتم کو قتل کر دے، اس کے عوض اسے بڑی بھاری انعام ملے گا۔ حاتم کیونکہ نیک دل اور سخی انسان تھا، اس لیے وہ اپنے ساتھ محافظ نہیں رکھتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موت جب آنی ہے تب ہی آئے گی، اور جب آئے گی تو کوئی محافظ اسے بچا نہیں سکے گا۔ بادشاہ نوفل کا بھیجا ہوا سپاہی ایک مہمان کے روپ میں حاتم کے محل میں پہنچ گیا۔ ایک رات جب سب لوگ سو رہے تھے، وہ سپاہی خاموشی سے حاتم کی خوابگاہ تک پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ حاتم گہری نیند سو رہا ہے، تو اس نے اپنی کمر سے بندھے خنجر کو نکالا اور پوری طاقت سے اس پر وار کر دیا۔ عین اسی وقت حاتم نے کروٹ لی اور سپاہی کا نشانہ چونک گیا اور وہ حاتم کے اوپر گر گیا۔ حاتم اس دوران نیند سے بیدار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے مہمان سپاہی کو قابو کر لیا اور اس سے پوچھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ کیا اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ سپاہی نے حاتم کو صاف صاف بتا دیا کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آیا تھا۔ حاتم نے اسے کہا، مجھے قتل کر کے اگر تمہیں دولت ملتی ہے تو فوراً قتل کر دے، اس سے پہلے کہ میرے ملازم آ جائے تم مجھے مار سکتے ہو، میں مزاحمت نہیں کروں گا۔ سپاہی یہ سمجھ رہا تھا کہ اب اس کی موت آ گئی ہے، کیونکہ حاتم کی پکڑ سے اس کا نکل جانا ممکن نہیں تھا۔ حاتم کا یہ رویہ دیکھ کر سپاہی کہنے لگا، حضور مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ سے ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا۔ حاتم نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اشرفیوں سے بری تھیلی بھی دی، کیونکہ اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ اس کا مہمان اس کے گھر سے خالی ہاتھ جائے۔ تو بچوں، یہ تھا حاتم طائی کا احسار اور قربانی اور فراخ دلی۔